ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد العظیم والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، پرسوں یعنی اتوار کے دن عید الاضحیٰ ہے اور قربانی کے دن کا آغاز. ان دنوں کے تھوڑے سے احکام آپ لوگوں کو سنا دوں. یوم عرفہ کی صبح سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ تکبیر تشریق ادا کرنی واجب ہے، جبکہ وہ نماز جماعت مسنونہ سے ادا کی گئی، اور اگر اکیلے پڑھا تو مستحب ہے کہ تکبیر وہ ادا کرے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے. یا جماعت ہی ہوئی مگر جماعت مسنونہ نہیں ہے، جو مسجد کی مقررہ وقت پر جماعت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی جماعت ہو گئی، 2-3-4 آدمیوں نے یا 10 آدمیوں نے مل کر یا جیسے بھی، تو اس کے بعد بھی تکبیر تحریمہ کر لینا چاہیے، مگر واجب نہیں. وہ تکبیر تحریمہ کیا، تکبیر تشریق بس. یہ ایک مسئلہ ہوا. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ عرفات کا روزہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ یہ اہم ترین نفلی روزوں میں سے ایک روزہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی حکم دے دیتے تھے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ رکھتے ہیں بس. اب اس کے بعد تکبیر تشریق کے الفاظ یاد کرنے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ ایک بار پڑھنا واجب ہے جماعت مسنونہ کے بعد، اور 3 بار پڑھ لینا یہ سنت ہے بس. اب قربانی کا مسئلہ آیا. سب سے پہلے مسئلہ قربانی واجب ہونے کا ہے. قربانی کا وجوب اتنے مال سے نہیں ہوتا جتنے سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے، اور قربانی اور فطرہ واجب ہونے کے لیے مال نامی کی شرط نہیں ہے. ضرورت سے فاضل اگر مال 200 درہم کا ہو تو بس قربانی واجب ہو گئی. اس چیز سے بہت سے لوگ بے خبر ہیں، اور اس وجہ سے وہ لوگ قربانی نہیں کرتے. اگر آدمی کے پاس فالتو زمین پڑی ہوئی ہے، نہ اس پہ سبزی لگاتا ہے، نہ کھیتی، اور نہ اس سے کوئی اور دوسرا کام لیتا، مگر وہ 200 درہم کے پیسے کی ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، کرنا ہی کرے گا. کتنی ہی تھوڑی سی زمین بیکار وہ زمین ہے،
تو آپ کی ملکیت میں ہے، قربانی واجب ہو گئی۔ آدمی کے پاس دو مکان ہیں، ایک گرمی کا ایک جاڑے کا، تو جاڑے والا گرمی میں بیکار رہتا ہے، گرمی والا جاڑے میں بیکار رہتا ہے، تو ایسی صورت میں بہرحال وہ اس کی ضرورت اصلی حاجات اصلیہ میں شمار ہوگا۔ اسی طرح لحاف، کمبل، پہننے کے کپڑے گرمی کے اور جاڑے کے الگ الگ ہیں، اور ان کی مالیت 200 درہم تک پہنچتی ہو تو اس سے بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، نہ فطرہ واجب۔ لیکن ہاں ضرور حاجات اصلیہ سے زیادہ آدمی کو 2-3 جوڑا کپڑا کافی ہے، لیکن اس نے 10-12 جوڑے کپڑے بنا کر رکھے ہیں، تو 2-3 سے زیادہ جتنے کپڑے ہیں سب کا دام بازار مارکیٹ سے بازار کے دام سے لگایا جائے گا، اور 200 درہم کی تو قربانی والی سمجھ میں آ گئی بات۔ اس طرح سے وجوب قربانی کا بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، اور آدمی پر قربانی واجب ہوئی اور وہ محتاج ہو گیا، بعد میں قربانی نہیں کی تب بھی قربانی کی قضا اس طرح سے اس پر واجب ہے کہ ایک جانور کی کسی فقیر کو صدقہ کرے، یہ واجب ہوتا ہے۔ ان سب مسائل سے عام طور پر لوگ ناواقف ہوتے ہیں اور اس وجہ سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معصوم رکھے۔ اب یہ مجھے بتانا ہے کہ قربانی کے جانور کا تندرست اور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ لنگڑا، کانا، اندھا یا جس بکری کی یا بھینس کی لڑے نہیں ہے، یا یہ کہ لڑ اس کی سوکھی بالکل ایسی کہ اس سے دودھ نکلنے کا کوئی امکان نہیں، تو اب ایسے جانوروں کو قربانی میں نہیں دے سکتے۔ سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے دانت نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو بھی قربانی میں درست نہیں۔ اس لیے چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے جانور کو جانچ کر لیا جائے۔ عمر جانور کوئی بھی ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، قربانی کے لیے جانور متعین ہے۔ بکری اس ضمن میں بھیڑ، دبا، یہ سب بکری ہی کی قسم میں مانے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی قیمت کے ہوں، ایک آدمی کی طرف سے ایک سمجھ آیا۔ گائے، بھینس، اونٹ یہ 7 آدمیوں کی طرف سے ہو سکتے ہیں، مگر گائے کے اوپر تو معاملہ یہ ہو گیا کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس کی تو بات ہی نہیں کرتے، بات بحث کی کر رہے ہیں۔ اس میں 7 حصے ہونے چاہیے، ہر حصہ تقرب کا ہونا چاہیے۔ اگر اس نے ایک حصہ بھی اس وجہ سے رکھ دیا کہ 6 آدمیوں نے تو قربانی کر لی، ارے یار ایک حصہ میرا رکھو، میں کھانے کے لیے کچھ لے لوں، بس، تو کسی کی قربانی نہ ہو۔ ہر ایک حصہ تقرب کے لیے ہونا چاہیے۔
تقرب میں نے اس لیے کہا کہ اگر اس میں ایک حصہ عقیقے کا ہو یا وہ جو دم ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے حاجیوں کے لیے وہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ قربانی ہو جائے گی۔ یہ سب تقرب والی سمجھ گیا؟ تو اس لیے اس میں کوئی حصہ گوشت کھانے کا نہ ہونا چاہیے، نہ کسی بد مذہب کا ہونا چاہیے، نہ کسی کافر کا ہونا چاہیے، سمجھ گیا؟ مسلمان کے ذبح کر لینے سے قربانی نہیں ہوتی، بلکہ رشتے داروں کا تقرب بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ اب قربانی کے جانور آپ خریدتے وقت ان کی عمروں کو بھی دیکھیں کہ بکری، دمبا، بھیڑ یہ سب 1 سال کی عمر سے 1 دن بھی کم نہ رہے، سمجھ گیا؟ ایک دوسرا بھینس یہ کم سے کم 2 سال عمر کا جانور ہونا چاہیے، جن میں 7 حصے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اب ان سب جانوروں کو تفصیل سے جس عالم اور مفتی سے چاہیں پوچھیں، یا بہار شریعت کا 15واں حصہ جو قربانی کے بیان میں ہے اس میں دیکھ لیا کریں، دیکھ لیں، اللہ خیر و برکت دے۔ قربانی کی نماز کا وقت کیا رکھا جاتا ہے یہاں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بجے 7 بجے یا 7:30 بجے کے کوئی وقت اس کا رکھا ہو؟ 7:30 نہیں، بہت جلدی بھی 6:30 لاک ڈاؤن نہیں ہے، بچے نہیں آ پاتے ہیں، پھر اتنی سویرے بچے نہیں آ پاتے ہیں نا، بچوں کی بھی تو عید ہے۔ 7 بجے صحیح ہے یا 7:30 بجے؟ 7 ساڑھے 7 بجے صحیح ہے۔ 10 منٹ سمجھیے شروع ہے جی، ہاں تو صحیح قربانی کے دن ہو جائے گا 10 منٹ، ہاں 10 منٹ پر تو اس وقت سے لے کر کے 6:30 بجے 5:30 بجے تک تو نماز پڑھ نہیں سکتی جب تک کہ مطلوب وقت نکلنا چاہیے۔ بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کی کہ غسل، کپڑا بدلنے وغیرہ اور عید کی نماز تک آنے کا وقت تو ملنا چاہیے، تو اس لیے 7 بجے اگر رکھا جائے تو مناسب ہے۔ 7 بجے قربانی کی نماز۔ قربانی کے جو لوگ قربانی کریں ان کے گوشت میں مستحب یہ ہے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقراء کا اور ایک حصہ اپنے گھر کا اور ایک حصہ دوستوں کا، اقربا، اعزاء، یہ سب۔ بہرحال یہ نہیں بھی کریں گے تو چلے گا، مگر پہلے ہی سے لوگوں کا فقیروں والا حصہ نکالنے کا حق نہیں، پہلے حصہ ہر آدمی کی قربانی کا دے دیا جائے، اب وہ اس میں سے اپنے حصے میں سے جتنا چاہے فقیروں کو دے۔ یہ جو لوگ قربانی کے منتظم ہیں وہ لوگ پہلے ہی نکال کر کے یہ فقیروں کا نکال لیں تو یہ جائز نہیں، بلکہ ہر آدمی اپنے اپنے حصے میں تصرف کرے گا کہ وہ بانٹے یا کھائے یا کیا کرے۔ یہ
یہ ہو گیا۔ مستحب یہ ہے جیسا رسول پاک کرتے تھے کہ عید الفطر میں بغیر چند کھجوروں کے کھائے عیدگاہ کے لیے نہ نکلتے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جب تک واپس گھر نہ پہنچتے نماز پڑھ کر اس وقت تک کچھ نہ کھاتے۔ اس چیز کا اہتمام کیا جائے، یہ سنت غیر مؤثرہ ہے، سمجھ گیا؟ اس طرح سے اور بھی کپڑے صاف ستھرے پاکیزہ۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ سب لوگ نیا کپڑا پہن کر آئیں، پاکیزہ صاف ستھرے اچھے کپڑے، اچھی طرح غسل کریں، قاعدے سے مسواک کریں، کوئی خوشبو اگر مہیا تو وہ بھی لگا لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ کچھ مسائل میں نے بتا دیے، اس کے حساب سے آپ لوگ کام کریں۔ قربانی وہ عید الاضحیٰ کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، پڑھنے کے وقت بتا دیا جائے گا بس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت دے۔